بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف جموں کشمیر، میں ہوں مرزا شفیق، آپ کے ساتھ میرے ساتھ ہیں سردار شوکت علی کشمیری، چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی۔ اور آج بھی ہمارا پروگرام جو ہے وہ تو پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن ایک بات ضرور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ آج کل پاکستان کے زیر انتظام کشمیر، جس کو ہمارے اکثر میں کیا کہوں آزاد کشمیر کہتے ہیں، وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، اور مظفر آباد میں یو کے پی این پی کے چیف آرگنائزر سید وقار کاظمی ایڈوکیٹ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ ہم اس عمل کی شدت سے مذمت کرتے ہیں، اور نام نہاد حکومت کو میں مطلع کرتا ہوں کہ سید وقار کاظمی کی صحت اور ان کے جو صحت کے مسائل بھی ہیں ان کو فوراً رہا کیا جائے، اور ساتھ ہی جو دوسرے طلباء اور عام مظاہرین کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو بھی رہا کیا جائے۔ اور ایک اور بات، وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کے دادا محترم نے بھی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کیا ہے، کیا آپ نے ان کو بھی گرفتار کیا ہے؟ کریں ان کو بھی، تو پھر چلو پتہ لگے بیلنس ہو گیا ہے۔ خیر، ہم یہ پرمظر شوکت صاحب بھی بات کریں گے اس پہ۔ اور آج پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نیازی نے کہا ہے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں وہ ویڈیو سامنے آ جائے گی جو میں نے محفوظ مقام پہ رکھی ہوئی ہے۔ اب اللہ جانے یہ ویڈیو کتنی ویڈیو نکلتی ہیں۔ اور آج عمران خان صاحب نے برطانوی ہائی کمشنر مسٹر رچرڈ جو ہیں کرسچین ٹرنر، ان سے ملاقات کی ہے، اور پہلے خود کہتے ہوتے تھے کہ اگر کوئی غیر ملکی سفیروں سے ملاقات کرے تو وہ سازش ہوتی ہے۔ اب شوکت صاحب بہتر بتائیں گے کہ یہ ایک سازش ہے یا کیا کہتے ہیں اس کو، یا مدد مانگ رہے ہیں یا دے رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلی تو گل ہے جی، وہ جو مصطفیٰ میں انہوں نے جو کیا ہے مسئلہ، اس میں آپ کے ہمارے وہ چیف آرگنائزر جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں، اور بہت سے مظاہرین بھی ہوئے ہیں، طالباء بھی ہیں، اور اس میں کافی لوگ ہیں۔ تو یہ انتہائی، میں تو کہتا ہوں کہ ان پہ ابھی میں کیا کہوں، پھر وہی کہوں گا، آپ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں، انتہائی یعنی میں کیا کہوں، غیرت پتہ نہیں کیا ہوتی ہے، بغیرتی کیا ہوتی ہے، یہ اس سے بھی نیچے گئے ہوئے گزرے حکمران ہیں۔ دیکھیے، بنیادی طور پر احتجاج کرنا یہ پولیٹیکل پارٹیز کا بنیادی حق ہے، اور مظفر آباد جو آزاد کشمیر کا دارالحکومت ہے اس میں مہنگائی کے خلاف، لوڈ شیڈنگ کے خلاف ایک مظاہرہ ہو رہا تھا جو اسمبلی کی طرف جا رہا تھا، جس میں نیب کے رہنما، NSF کے رہنما اور یو کے پی این پی کے سید وقار کاظمی ایڈوکیٹ بھی شامل تھے۔ جی، تو مظاہرین کو اور ان کے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو جیل بھیج دیا جی، اور باقی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور دیگر چیزیں استعمال کی گئی۔ ویسے تو لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کے خلاف پورے آزاد کشمیر کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ جی، کچھ سیاسی پارٹیاں اس کی قیادت کر رہی ہیں، کچھ لوگ، عوام جو اس مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ سے تنگ ہیں وہ بھی سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں۔ جی، اور شاید تاریخ میں پہلی دفعہ شہر گلی ٹاؤن محلے جو ہے نا یہ احتجاج جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کا جو اغوا ہے جی، وہ بھی میرپور میں اور دیگر جگہوں سے آج سے کوئی 8 سال پہلے ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں، ان کے بیٹے کو اغوا کیا تھا، وہ کوئی تقریباً اس وقت 5-6 سال کا تھا، اور آج تک وہ بچہ برآمد نہیں ہوا۔ اور کل پرسوں سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں اطلاع ملی کہ ایک بچہ اسلام آباد سے اپنے ننہال آیا ہوا تھا، اس کی اپنی والدہ کے ساتھ،
اور اس کی عمر بھی کوئی تقریباً 3 سال کی ہے یا 3.5. 21 دن ہو گئے اس بچے کو آج. اور جب انہوں نے ایف آئی آر درج کرائی تو ایف آئی آر درج کرنے پر پولیس نے بچے کی والدہ کو، اس کی نانی کو اور دیگر رشتہ داروں کو گرفتار کر لیا، اور وہ بھی آج 8-9 دنوں سے تھانے میں بند ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بچے کو برآمد کرایا جاتا، لیکن دکھی والدین کے دکھوں کا مداوع کرنے کے بجائے الٹا ان کو اس اذیت میں ڈال دیا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ ایک غریب خاندان ہے جو اپنے کوئی اس کی کوئی سورس سفارش نہیں ہے، اگرچہ آزاد کشمیر کے نام نہاد وزیر اعظم کے یونین کونسل سے اور ان کے گاؤں سے تعلق ہے، لیکن کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس مغوی کے والد کے سر پہ دلاسا دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو صاحب اقتدار ہو. اور میں آج کے پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کے اغوا کاروں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور تمام بچوں کو جو اغوا ہوئے ہیں ان کو برآمد کیا جائے. اگر نہیں ایسا کیا گیا تو پھر ہم مجبور ہوں گے اس کے خلاف عالمی سطح پہ آواز اٹھانے کے لیے، کیونکہ یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بچوں کی حفاظت کرے. اور جو اس طرح کے گروہ، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو علاقہ جہاں سے اس بچے کو اغوا کیا گیا ہے یونیورسٹی ایریا ہے، اسلام آباد یونیورسٹی کا ایریا ہے، جہاں قدم قدم پہ جو ہے وہ CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں، اور آج 15 دن ہو گئے ہیں اس بچے کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی نے CCTV کیمراز کو دیکھنے کی زحمت کی، اس لیے کہ غریب یہ جو بچہ جو اغوا ہوا ہے ایک غریب، ایک محنت کش کا بچہ ہے. تو اس لیے اگر یہ بھی کسی بڑے کا اشرافیہ میں سے کسی کا ہوتا تو اس وقت تک پورا پاکستان اور سارے TV اسٹیشنز جو ہے وہ گونج رہے ہوتے بچے کی برآمدگی کے بارے میں، لیکن ایک غریب کا بچہ ہے تو لہٰذا اس کے بارے میں جو ہے وہ کسی کی کان میں بھی جوں نہیں رہی. تو میں آج کے اس پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بچے کو برآمد کرنے کے لیے اسلام آباد کے IG صاحب جو ہے وہ اپنے فرائض کو جو ہے وہ بخوبی اور بآسن طریقے سے انجام دے کے بچے کو برآمد کروائے. چونکہ یونائٹڈ نیشنز کی ایک کلاز ہے دی پروٹیکشن آف چائلڈ، تو اگر کوئی ریاست جو ہے وہ فیل ہو جائے بچوں کی پروٹیکشن میں تو یونائٹڈ نیشنز پر اپنا یہ حق استعمال کرتی ہے اس ریاست کے خلاف. اور یہ تو میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، یہاں لڑکیوں کا بھی کی اغوا کی وارداتیں آج سے 2 مہینے پہلے ہم نے پنڈی تھانہ میں جو ہے وہ ایک ہی دن میں 60 کے قریب جو ہے نا عورتیں یعنی بچیاں اغوا ہوئی ہیں اور وہ بھی برآمد نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے اس وقت ہم کوئی زیادہ بات اس لیے نہیں کرتے، اور سپریم کورٹ کو بھی، پاکستان کے سپریم کورٹ کو جہاں وہ پولیٹیکل امور میں مداخلت کے لیے سو موٹو لیتے ہیں، تو یہاں لوگوں کی ریلیف کو اور ان کی پروٹیکشن کے لیے بھی IG کو اپنے کورٹ میں بلا کے ان سے پوچھیں کہ بچے اغوا ہو رہے ہیں تو کون کر رہا ہے ان کو، اور اس وقت تک کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں، کتنے بچے اغوا جو ہوئے ہیں ان کو برآمد کیا گیا ہے. اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آزاد کشمیر کا ایک ایڈیشنل سیشن جج، اس کا بچہ آج تک نہیں برآمد ہو سکتا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب بچے اغوا ہو جاتے ہیں تو ان ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے، یہ جو اولاد والے ہیں انہیں ہی بخوبی اس بات کا احساس ہوتا ہے. ہم کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے، بلکہ یہی دردمندی سے کہتے ہیں کہ
اس مسئلے پہ فوری توجہ دی جائے اور تمام جو اغوا شدہ بچے ہیں ان کو برآمد کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں. اور اسی پروگرام کے توسط سے میں سمجھتا ہوں کہ ایڈیشنل سیشن جج صاحب جو ارجا کے رہنے والے ہیں ان کے بچے کو بھی برآمد کرنے کے لیے، اور ان کے پاس کچھ ٹھوس شواہد بھی موجود ہے کہ کن لوگوں نے اغوا کیا، لیکن اس وقت تک وہاں اگر ایجنسیاں آپ کے ساتھ تعاون نہ کریں تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کسی اپنے عزیز و اقارب کو واپس دیکھ پائیں. تو یہ ایک بڑی المناک اور خوفناک بات ہے. جہاں تک پولیٹیکل صورتحال کا سوال ہے پاکستان کی، میں بات بتانے لگا تھا، شاید آپ کو پتہ لگا نہیں، گورنر گلگت بلتستان نے ریزائن کر دیا ہے، راجہ جلال نے. دیکھیے گورنر تو یہ تو بنیادی طور پر گلگت میں ہو یا، کیونکہ وہ ان آفیشل انہوں نے ایک صوبہ اپنا بنایا ہوا ہے، اس کو صوبے جیسے اختیارات تو نہیں ہیں، لیکن اس کے جو قدرتی وسائل ہیں ان کی لوٹ سوٹ کے لیے اس کو ٹریٹ یہ اسی طرح کر رہے ہیں کہ یہ صوبہ ہے. مثلا صوبے کے سارے ادارے وہاں ہیں لیکن وہاں ہائی کورٹ نہیں ہے، وہاں جو ہے وہ لوگوں کا جو اختیار ہے، لینڈ گرابنگ وہاں اتنی ہو رہی ہے جس پہ پورے گلگت بلتستان کے اندر اور خاص کر کے حنزہ کے اندر بہت شدید قسم کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ ہیں، اس لیے کہ لیز جو ہے وہ نان سٹیٹ یعنی گلگت سے باہر کے لوگوں کو لیز دے کر تو دراصل ان سے وہاں لینڈ گرابنگ کروائی جا رہی ہے. اب کے پی کے لوگ بہت ہیں اس کے اندر. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے لوگ بہت ہی مشکل حالات میں ہیں. اس پہ عالمی برادری کو بھی اور پاکستان کے وہ لوگ جو عوام سے ہمدردی رکھتے ہیں ان کو بھی اس پہ آواز اٹھانے چاہیے، اور ان سارے لوگوں کی جو کنسرن ہے، مظاہرین کی جو کنسرن ہے، اس کو فوری طور پہ ایڈریس کیا جانا چاہیے. باقی گورنر جو ہے وہ آج ایک اپائنٹ ہوا، کل دوسرا اپائنٹ ہو جائے گا. گورنر کے استعفیٰ دینے سے بھی کوئی قیامت نہیں آئے گی، اور دوسرا جو تعینات ہوگا جس کی اپائنٹمنٹ ہوگی وہ بھی. تو یہ سارے جو ہے وہ آج ایک سیاسی بات اور ہے کہ وہ حمزہ شہباز شریف صاحب نے 100 یونٹ بجلی فری دینے کا اعلان کیا پنجاب میں، تو الیکشن کمیشن نے بھی بلا لیا ان کو کہ وضاحت دیں جی کیوں کیا، اور پی ٹی آئی سپریم کورٹ چلے گی جی روکو یہ بجلی فری نہ دے. دیکھیے بات یہ ہے کہ حالانکہ بجلی یہ ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کی اور غریب لوگوں کی بہت سبھی لوگوں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اتنی شدید گرمی جہاں 48 سینٹی گریڈ سے اوپر جو ہے وہ تو حالانکہ پنکھے بھی آگے اگلتے ہیں، لیکن پھر بھی کم از کم کچھ تھوڑی بہت روشنی تو گھر میں ہوتی ہے، کوئی آدمی کھانا پکا لیتا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ شہروں میں تو بالن جلانے کے لیے تو کوئی لکڑی نہیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، ان میں یہی گیس اور بجلی ہی ان کے روزمرہ کی جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ کھا سکے. تو اور غریب لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اتنی مہنگی بجلی کو خرید سکے. تو بہرحال سپریم جو الیکشن کمیشن ہے اس نے تو شاید پنجاب کے جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، دیکھیں اگر کسی ایک جگہ جو ہے وہ کوئی، یہ تو پورے صوبے کا ایک پروگرام ہے کہ بھئی 100 یونٹ سے کے ساتھ جو ہوگی تو ان کو بجلی مفت مہیا کی جائے گی. 100 والوں کو جی 100 یونٹ جو جلائیں گے، 100 سے اوپر ہوں گے تو اس کا کچھ انہوں نے رکھا ہوا ہے ٹیرف. تو یہ پورے صوبے کے لیے ہے، اور پورے صوبے میں الیکشن نہیں ہو رہے، لیکن 20 حلقوں کے الیکشن کی سزا جو ہے وہ پورے صوبے کے لوگوں کو بھگتنا، جو 12 کروڑ کا صوبہ ہے.
تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سپریم الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ کوئی درست فیصلہ کیا ہے. اور سپریم کورٹ دیکھیں لوگوں کی سہولت کے لیے ایک اعلان ہوا ہے, یہ کوئی لوگوں سے چھیننے والی کوئی چیز نہیں ہے. اس مہنگائی کے دور میں اگر کسی کو 10 یونٹ بھی فری ملتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس گئے گزرے دور میں ایک بہتری کی بات ہے. لیکن چونکہ یہ ساری چیزیں اصل میں اسی لیے کی گئی ہیں کہ جو وہ ضمنی الیکشن ہو رہے 17 جولائی کے, تو شاید الیکشن کمیشن کی نظر میں یہ ہے کہ اس سے شاید کوئی الیکشن متاثر ہوں گے. حالانکہ الیکشن متاثر ہوتے ہیں جب آپ اس کانسٹیچوئنسی کے اندر کوئی ترقیاتی اسکیمیں فوری طور پر اعلان کریں, کوئی اس طرح کی باتیں کریں, تو اس سے تو وہ ہے. لیکن جب ایک جنرل سکیم بنائیں آپ جو پورے ملک کے لیے ہو یا پورے صوبے کے لیے ہو, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی کانسٹیچوئنسی اس طرح متاثر ہو جائے گی. اور یہ تو ہے ہی ایک کیا کہتے ہیں ہاتھی کے منہ میں زیرہ والی بات ہے. لیکن بہرحال چونکہ پاکستان کے قوانین ہیں, پاکستان کا بابا آدم نرالا ہے, اور طاقتور اگر کچھ کریں تو ان کی سب چیزیں جائز ہوتی ہیں, اور کوئی ایسی حکومت جو کمزور ہو وہ اگر کچھ کرے تو ان کی چھینک بھی جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ فلو پھیلانے کا سبب بن سکتی ہے, اور اس پہ بھی سو موٹو لیا جا سکتا ہے. تو ایسا ہی ہے چونکہ شہباز حکومت جو ہے وہ تو ظاہر ہے اس کے مستقبل کا دار و مدار اس وقت ان 17 ضمنی الیکشنز پہ ہے کہ اس میں اگر وہ جیت جاتے ہیں تو ان کی حکومت بچ جائے گی, اور اگر اس میں وہ ہار جاتے ہیں تو یقیناً وہ اپنے حکومت نہیں بچا سکتے. چونکہ یہ پارلیمانی سسٹم ہے, جس کا بھی ہاؤس میں میجورٹی ہوگی اسی پارٹی کا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنے گا. اسی طرح جو نیشنل اسمبلی میں جس پارٹی کی میجورٹی ہوگی اس کا وزیر اعظم ہوگا یا وزیر اعظم ہوگا, یا کوئی کولیشنز مل کے اگر کسی ایک کو بناتی ہیں. تو بہرحال اب یہ تو مزید لوگوں کو آج تو ہو گئی ہے 5 تاریخ ہے میرے خیال میں جی, تو لوگوں کو تقریباً جو ہے وہ 13-14 دن اور بھگتنا پڑے گا اس مہنگائی میں. کسی قسم کا کوئی ریلیف چونکہ حکومت نہیں دے پائے گی. اگر کوئی بھی ریلیف دے گی, آٹے کا دے گی, چینی کا دے گی, بجلی وزیر کا. اعظم کو روک دیا, سندھ جانے سے بھی روک دیا ہے. تو سندھ میں کیا ہو رہا ہے؟ بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں اس لیے. تو وہ کوئی جلسہ کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں, وہ پتہ نہیں کوئی ٹھٹھا میں جا رہے تھے, کوئی کسی جگہ ان کو بلایا ہوا تھا, تو ای سی ایل نے روک دیا, ای سی پی نے. وہ بس یہ ویسے ایک بات بتاؤں سر, چھوٹی سی عرض کروں. جی یہ پاکستان جو ہے نا, اس کا ہر طرح کا بابا آدم نرالا ہے. جس کسی کو کدھر بیٹھا ہوا ہے نا, وہ دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں نا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت کی جو پالیسیاں ہیں یہ بہت ہی غلط ہے. ان کو سب سے پہلے وہ جو دن دیے تھے 10 دن یا 11 دن کے, اگر لوگ آ کے اپنے سیٹ وہ جو ریزائن ہیں پی ٹی آئی کے ممبر, وہ اگر آ کے تصدیق نہیں کرتے تو ان کو ڈی سیٹ جو آلریڈی والنٹیئرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں اس اسمبلی کا حصہ, ہم استعفیٰ دے چکے ہیں. اور ابھی اگر صوبائی اسمبلی کے الیکشنز ہو رہے ہیں تو مرکزی بھی الیکشنز ان کو کروانے چاہیے اگر ان میں ہمت ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان الیکشنز کو انہوں نے لٹکا کے رکھا ہوا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے. اور پھر ان کو وہ ساری مراحت بھی ہیں, اور ان پہ کسی قانون کا اطلاق بھی نہیں ہوتا. وہ کمپین کریں گے جا کے سارے دبنگ طریقے سے, ویئر ایز کے جو سٹنگ گورنمنٹ کا کوئی ایم ایل اے یا کوئی ایم پی اے یا ایم این اے تو حلقوں میں جا ہی نہیں سکے گا. جائے گا تو الیکشن کمیشن اس کے خلاف نوٹس لے گا. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ کے پی کے اندر جو ہے جب پہلی جو الیکشنز ہوئے تھے یہ بلدیاتی, تو اس میں کوئی تھوڑی بہت ضابطوں کی جو پرواہ کی گئی
تو پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ہار گئی تھی پہلے فیز کا. دوسرے فیز میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں کی, کسی نوٹس کا کوئی جواب نہیں دیا, اور عمران خان صاحب نے خود جا کے بینگ اے پرائم منسٹر جلسوں سے خطاب کیا, لوگوں کو موبلائز کیا, اور الٹیمیٹلی دوسرے فیز کے جو الیکشنز تھے اس میں نتائج جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں بہتر آئے. تو آپ ماننے پہ آئیں تو آپ کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے ایس ایچ او سے اجازت لینی پڑے گی, اگر نہ ماننے پہ آئیں تو آئی جی بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, جیسے ہم نے دیکھا. تو پاکستان کا جو سیریس کرائس ہے وہ ہے رول آف لا, کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے, اور جو آدمی اس قانون کی چکی میں پستا رہے گا اس کے لیے کوئی ریمیڈی نہیں ہے, اور جو اس کو نہیں مانے گا وہ جو ہے نا سیٹھ آباد بھی بن سکا, اور بھی بن سکتا ہے, اور بھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بن سکتا ہے وہ. تو اینی ہو, ہم تو ڈے فرسٹ سے ہم کہتے ہیں کہ حکومت کوئی بھی ہو, عمران خان صاحب کی حکومت ہو, شہباز شریف صاحب کی حکومت ہو, بلاول بھٹو صاحب کی حکومت ہو, کوئی حکومت بھی ہو, مولانا فضل الرحمان صاحب کی حکومت ہو, ملک جو ہے وہ چلتے ہیں رول آف لا سے. اور پاکستان اسی لیے نہیں چل پا رہا ہے کہ چونکہ یہاں رول آف لا نہیں ہے. ایک طرف آپ دیکھیں کہ مسنگ پرسنز کا کیس کتنا ورنریبل ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرائم منسٹر کو 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے کہ اگر ان سارے مسنگ پرسنز کو آپ جو ہے وہ نہیں رہا کرواتے تو آپ ہمارے کورٹ میں آ کے جائیں, اور اگر فوجی کسی نے اٹھائے ہوئے تو ان کا کورٹ مارشل کیے جائے. یہ تو ریکمنڈیشنز جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے دی ہے. اور آپ کے سامنے کی بات ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ کسی بھی پرائم منسٹر کی, یہ نہیں کہ شہباز شریف جو ہے وہ عمران خان کے دور میں بھی مسنگ پرسنز کے کیس تھے, اس سے پہلے بھی جب اپنے نواز شریف صاحب تھے محترم, ان کے دور میں بھی یہ قصہ تو چلا آ رہا ہے. اور وہ لوگ جن کے پیارے جو ہے وہ غائب کیے ہوئے ہیں وہ بیچارے مجبور ہیں, سڑکوں پہ احتجاج کرتے ہیں, روتے پیٹتے ہیں, نثر مظاہرے کرتے ہیں, بلکہ لانگ مارچز تک انہوں نے کیے ہیں. لیکن کوئی شخص جو ہے اس ریاست کا جو کسی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ایسی وائسز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر طاقتور اس میں تو طاقت وہاں کسی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں ہے, طاقت وہاں سے فوج کی ہے, وہاں انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہیں, اور وہ بھی سندھیوں پہ, بلوچوں پہ, پشتونوں پہ, کشمیریوں پہ ان کی حکمرانی چلتی ہے, ان کی طاقت چلتی ہے. پنجاب میں جس وقت آتی ہے بات تو وہاں پھر معاملہ بحث طلب ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے عجیب اتفاق ہے, کل ہم نے اس پروگرام پہ بات ایک دفعہ سرسری کی تھی. وہ جو ایاز امیر صاحب کو جو انہوں نے پھینٹی لگائی ہے, میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا, اور نے کہا کہ اس سے پہلے مجھے آ کے جو ہے وہ آئی ایس آئی کے ایک سینئر آفیسر جو ہے وہ ملے, اور انہوں نے کہا, اگرچہ انہوں نے آئی ایس آئی نہیں کہا, انہوں نے کہا وہ محکمہ زراعت والے, محکمہ زراعت بھی ایک ہے انڈائریکٹ ہے جو آئی ایس آئی کے شکر ہے وہ بھی کہتے ہیں ابھی. تو انہوں نے کہا کہ وہ آ کے تو انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ باقی تو سب چیزیں ہم آپ کے کالم بھی پڑھتے ہیں, آپ کی باتیں بھی سنتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ذرا تھوڑا ہاتھ ہولا رکھیں. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی ہاتھ ہولا سے کیا مراد ہے. انہوں نے کہا جو ہمارے بڑے ہیں ان پہ آپ تنقید سے اجتناب کریں. تو انہوں نے کہا آپ کے بڑے کون ہیں؟ تو پھر انہوں نے ہاتھ اوپر کر کے کندھوں کی طرف ہیں, یعنی مطلب یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پہ آپ کہہ لیتے ہیں نا خود بھی پینشن اسی ادارے سے لیتے ہیں. اچھا یار دیکھنا یہ سوال نہیں ہے کہ مطلب کوئی پینشن کہاں سے لیتا ہے کہاں سے نہیں لیتا. آرمی سروسز کے بدلے اگر کوئی پینشن دیتا ہے تو یہ کوئی خیرات تھوڑی دیتا ہے, یہ تو انہوں نے ڈالے سیدھا کہہ دیتے یہ لوگ, تو ڈائریکٹ کہہ دیتے, نام لے لیتے کہ کہا مطلب یہ ہے نا, وہ جب اس نے نہیں آگے کہا تو اس نے اسی کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کی کہ کس طرح اس بندے نے. جی جی.
تو اس کے بعد وہ ایک سیمینار تھا جس میں انہوں نے تقریر کی، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے میسج کیا کہ دیکھیں آپ نے تو پھر خیال نہیں رکھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر ان کا فون آیا کہ نہیں وہ میں نے آپ کی پوری تقریر نہیں سنی تھی، تو نہیں آپ کی تو بڑی اچھی تقریر ہے، بڑی اچھی باتیں کی ہیں آپ نے۔ اور اس کے بعد ان کی پٹائی ہوئی، تو ان کے فون بھی اور وہ سارا، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ جو فون وغیرہ سارا ڈیٹا مجھے واپس مل گیا، سوائے وہ ایک ہی وہ جو ان کا میسج تھا واٹس ایپ پہ، وہ اسے ڈیلیٹ تھا اور وہ نمبر ڈیلیٹ تھا، باقی ساری چیزیں مجھے ایز اٹ از واپس مل گئی۔ تو یہ حال ہے کہ ایاز عامر جیسا جو آرمی بیک گراؤنڈ کا ہے، وہ ہمیں کیپٹن رہے ہیں اور ریٹائرڈ ہیں اور مشہور کالم نویس ہیں، مطلب ضروری نہیں ہے کہ ان کی فائنڈنگ سے، ان کے انالیسس سے کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے، لیکن اگر اس لیول کا آدمی بھی اگر تنقید میں کوئی گستاخی کر بیٹھے تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے ساتھ کیا اثر ہوتا ہے کہ ایک 72-73 سال کی عمر کا آدمی اس کو مار پیٹ کے دن دہاڑے جو ہے تو چلے گئے۔ تو وہ پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ بھائی جو لوگ آپ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہو، اس سے پہلے جن کو پٹائی لگی، جن کو اغوا کر کے چھوڑ دیا، کہ مار پیٹ کے چھوڑ دیا گیا، کیا ان کے کوئی لوگ جو ہے وہ پکڑے گئے؟ کہ مجھ سے سوال کرتے ہو کہ آپ کا کوئی پکڑا گیا؟ انہوں نے کہا یہاں ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ہی ہوتے ہیں جو پکڑنے والے ہوتے ہیں، جب وہی پٹائی لگائیں تو پھر کوئی کہاں جا سکتا ہے۔ اب کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے رویوں کے ساتھ ایک سٹیٹ چل سکتی ہے؟ یہ تو لوگوں کو پش ٹو دا وال کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی بندوق اٹھائیں۔ دیکھیں یہ جو ٹی ٹی پی اور وہ ہے، یہ تو کل تک انہی کے تھے بچے، انہوں نے ہی پالے تھے، لیکن جب ان کے ساتھ جو پرامسز کیے گئے تھے وہ فلفل نہیں ہوئے، جب انہوں نے جو ہے وہ عالمی پریشر کی بنیاد پہ کچھ لوگوں کو تھوڑا سا پکڑ دکڑ شروع کی، تو انہوں نے بندوق اٹھا لی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بندوق ہم آپ کے کہنے پہ آپ کے دشمنوں کے خلاف اٹھا سکتے ہیں تو یہ آپ کے خلاف بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ٹی ٹی پی نے باقاعدہ حملہ کیا تھا جی ایچ کیو پہ، اور 48 گھنٹے تک جو ہے وہ ان سے وہ قبضہ نہیں چھڑایا جا سکا تھا، اور پھر ان کے کسی ایک لیڈر کو رہا کر کے اس کو لایا گیا اور اس نے اس قبضے کو ختم کروایا۔ یہ تو حال ہے اس دنیا کی جو کہتے ہیں نمبر 1 فوج ہے۔ تو یہی غریب لوگوں کو، قلم کاروں کو، بولنے والوں کو، سیاسی گفتگو کرنے والوں کو مار پیٹ کے ان کو کہیں پھینک سکتے ہیں، کسی کا مرڈر کر سکتے ہیں، لیکن جب کوئی ریئل جو ہے نا وہ تھریٹ بنتا ہے تو اس کے آگے یہ بیگی بلی بنے ہوئے ہوتے ہیں، جو آج کل ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کئی جگہوں پہ یہ بیگی بلی بنے ہوئے، اور کئی جگہوں پہ اتنے شیر ہیں کہ معاف کرنے کے لیے کسی کو تیار ہی نہیں ہے، چاہے وہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک سٹیٹ تھی جو آپ کو کسی نے تحفے میں دے دی، تو اس سٹیٹ کے اندر بسنے والے عوام ہیں، اور ان عوام کو بنیادی ضروریات زندگی چاہیے، ان کو انصاف چاہیے، ان کو نوکری چاہیے، ان کو وہ سب سہولتیں چاہیے جو ایک سٹیٹ اپنے باشندوں کو مہیا کرتی ہے۔ یہاں تو کوئی حال ہی نہیں ہے عوام کا، سوائے اشرافیہ کے باقی کسی کو جینے کا حق حاصل نہیں۔ تو ایسے میں کیا ہوگا؟ ایسے میں وہی ہوگا جو باقی معاشروں میں، باقی دنیا میں ہوا، کہ جو سٹیٹیں فیل ہو گئی اپنے لوگوں کے کو ان کے بنیادی حق دینے میں، تو الٹیمیٹلی وہ معاشرے ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو گئے۔ اور پاکستان بھی، یہ کوئی میں اپنی کسی خواہش کا اظہار نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ پاکستان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور اس ٹوٹ پھوٹ سے پاکستان کو نہیں بچایا جا سکتا جب تک کہ یہ اپنے اندر انقلابی تبدیلیاں نہ لائیں، اور ہر وہ ادارہ جو ریاستی ادارہ کہلاتا ہے وہ اس کانسٹیٹیوشن کی جو 1973 کا، اگرچہ اس کا حلیہ ہی بگڑا ہوا ہے، اور اس کو پاکستان کی مظلوم اقوام تو اس کو اب سوشل کنٹریکٹ مانتی نہیں ہے، لیکن جو مانتے ہیں تو کم از کم ان کی سیٹسفیکشن کے لیے تو اس کو عمل درآمد، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔
یہاں جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ سیاسی معاملوں میں مداخلت کو اپنا حق سمجھتی ہے. تو ایسے میں ایسے ان طور طریقوں سے ملک نہیں چلا کرتے. ایسے ملک جو ہے وہ ہمیشہ بیرونی قوتوں کے رحم و کرم پہ رہتے ہیں. اور وہ آپ نے درست کہا کہ عمران خان صاحب نے جو بیانیہ بنایا تھا کہ جو کوئی کسی بیرونی سفارتکار کسی غیر ملکی سفارتکار سے مل جائے تو وہ غدار ہو جاتا ہے. یہ اصول ان کا دوسروں کے لیے ہے, وہ ان کا اپنے لیے ایسے اصول نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کا سب سے بڑا محب وطن سمجھتے ہیں, اور کئی ایک آرمی آفیسرز ان کو ہی محب وطن سمجھتے ہیں, باقی کسی کو اس ملک میں محب وطن نہیں سمجھا جاتا. اب کئی لوگ ہیں جو برسا برس سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو سمجھا جائے, ارے وہ چاہے مسلم لیگ نون ہو, وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو, وہ چاہے وہ بی این پی ہو, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہو. یہ سارے بیچارے گزشتہ 70-75 سالوں سے یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اور بات کی مماثلت دیکھی ہے آپ نے آج, جی جی وہ جو عمران ریاض خان صاحب ایک اینکر, جی جی ان کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے. اچھا اسلام آباد سے آج. تو انہوں نے ایک ویڈیو پیغام دیا کہ وہ ویڈیو جو ہے نا, وہ جو میں دے رہا ہوں بھی ویڈیو, اور وہ جو ویڈیو ہے نا وہ جب سامنے آئے گی تو پتہ لگ جائے گا اور میں وہ شائع ہو جائے گی, اور مجھے گرفتار کر لیں بس ٹھیک ہے, میں کھڑا ہوں اور صحافیوں کو چاہیے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, اور ویڈیو آ جائے گی اور پھر پتہ لگ جائے گا کس کی ویڈیو. پتہ نہیں یہ کتنی ویڈیو, عمران خان صاحب کے پاس بھی ویڈیو, ان کی بھی ویڈیو, اور یہ ویڈیو وہ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جو کوئی تھوڑے بہت بھی ہوشیار چالاک تھے نا, تو جب یہ ان کو فائلیں دے رہے تھے, جس وقت یہ ان سے گفتگو کر رہے تھے مخالفین کے بارے میں کہ جا کے ان کو پڑھ جاؤ, جب ان کو جو جہاد سکھا رہے تھے مسلم لیگ نون کے خلاف, پیپلز پارٹی کے خلاف, مولانا فضل الرحمان کے خلاف, اور بلوچ رہنماؤں کے خلاف, سندھی رہنماؤں کے خلاف, پشتون رہنماؤں کے خلاف, جب منظور پشتینی کے خلاف جو ہے نا یہ بہت بھاری بھرکم آوازوں میں باتیں کرتے تھے, تو دراصل یہ تو وہی تو شاید کہیں انہوں نے چالاکی کر کے تو ان کی باتوں کو بھی ریکارڈ کیا ہو کہ بھئی یہ ہمیں کیا سمجھاتے تھے. تو دیکھیں بات یہ ہوتی ہے نا, اسی کہاوت کو کسی نے کہا تھا نا کہ ہاتھوں سے باندھی ہوئی چیز کو بعد میں دانتوں سے بھی وہ نہیں کھلتی. تو پاکستان کے ریاستی اداروں نے وہ سنگین جرائم کیے ہیں. اب دیکھنا کہ ایک آدمی پوری مجمع کے ساتھ جہاں لا میکرز بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں جو ہے وہ پاکستان کی لیگل فرٹرنیٹی بیٹھی ہوئی ہے, وہ وہاں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے پاس فائلیں لاتے تھے ان پولیٹیکل مخالفین کی, یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگوں کی, اور پھر ہمیں بتاتے تھے کہ کس طرح انہوں نے ملک کو لوٹ لیا, اور ہم لوگوں نے ان کی باتوں کو بلیو کر کے تو ہم نے پھر پیچھے ہم تو اس کو جہاد سمجھ کے لڑ رہے تھے, اور آج ان نے یو ٹرن مار کے تو ان کو اقتدار دے دیا. ہمیں اعتماد میں لیے بغیر, ہمیں سمجھائے بغیر کہ ریاست کی وہ کون سی مجبوری تھی. تو بات تو دیکھیں, میں پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جب تک کہ ریاست جو ہے نا وہ اپنے جرائم کو مان کے ماضی کی غلطیوں سے, یہ جو ابھی انہوں نے وہ ایک جوڑا وہ چوگا پہنا ہوا ہے نیوٹرلز کا, تو یہ سب کچھ جو ہے نا وہ ایسے نہیں ہو جائے گا کہ لوگ جو ہے نا وہ تو جو اس وقت کہیں اقتدار میں بیٹھے ہیں وہ تو اس کو اپریشیٹ کریں گے, لیکن لوگ آپ کے اس بیانیوں کو بلیو نہیں کریں گے, اور لوگوں نے بلیو نہیں کیا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو آپ نے یہ عدم اعتماد, آپ نے جس طرح ان کے دور میں آپ ایم این ایز کو اکٹھا کر کے تو بجٹ منظور کرواتے تھے, بل منظور کرواتے تھے, یہی تو عمران خان کا سارا رونا ہے کہ آخر اچانک ہوا کیا کہ آپ نے جو ہے نا وہ سارا کام چھوڑ چھاڑ کے میری طرف تو وہ دوسروں کی طرف ہو گئے. تو یہ بہرحال یہ ہے کہ باجوہ صاحب اگر جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ وہ خاموش رہ کے تو لوگوں کو یہ یقین دلا دیں گے, نہیں, ان کو اس پہ بہت واضح واشکاف موقف لینا پڑے گا کہ ہم نے جو ماضی میں غلطیاں کی ہیں ان سے ہم نے سبق سیکھا ہے,
اور اب ہم جو ہے ابھی تو روزانہ خبریں آتی ہیں نا جی ISI کو کہہ دیا گیا کہ آپ پولیٹیکل افیئرز میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ISI بیوروکریٹ کے انتخاب میں کی رول ادا کرے گی تو یہ کس طرح کی غیر سیاسی ہے؟ سیاسی صرف یعنی بات صرف الیکشن منور کرنا ہی سیاسی ہے؟ ISI سیاسی رہ نہیں سکتی. نہیں وہ تو ظاہر ہے کہ جن مقاصد کے لیے ISI کو بنایا گیا ہے سیاسی رول وہ جب تک یعنی اس ملک میں جب تک پولیٹیکل پارٹیاں صدق کے دل سے کوئی کنسنسس بلڈ کر کے ایک یکساں ایک موقف نہیں اختیار کریں گی اور ان کو اقتدار سے ان کو سیاست سے بے دخل نہیں کریں گی تو یہاں کوئی حکومت نہ سٹیبل ہو سکتی ہے اور نہ ہی وہ عوام کے لیے کچھ ڈلیور کر سکتی ہے. ریاست کا حال تو یہ ہے نا کہ وہ یہ نوٹس ووٹسز ہیں یہ کیا ہے؟ وہ یہی ہیں کہ آپ الیکشن جیتنے کے لیے یا عوام کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کوئی ایسا جو کچھ پیسہ اگر بچا ہوا تو ہمیں دو, لوگوں کو دے کے آپ کدھر جو ہے نا وہ کر رہے ہو. نہیں لیکن ریاست کے اندر ریاست کا یہ حال ہے کہ ریاست ایک گروپ کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے اور پھر اس کی باقاعدہ قومی سلامتی وہ کیا کہتے ہیں جی کونسل جو وہ ہے ہاں تو وہ وہاں کون سے کوئی چیخ ویرے بیٹھے ہوئے ایاز امیر کے, یہ تو سارے جو لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں انہیں کے ہاتھ منہ کی طرف دیکھتے ہیں. اگر ان کے چہرے پہ تھوڑی سی وہ آ جائے غصہ کم ہو جائے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں بچرے MNAs کے, چلو جی اچھا ہوا جو ہے. وہ تو روزانہ جو ہے وہ ان کے چہروں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اور اتنے محتاط رہتے ہیں کہ اسمبلی کے فلور, حالانکہ جو اسمبلی کے فلور پہ جو ہونے والی گفتگو ہوتی ہے وہ کسی قانون کو کہیں چیلنج نہیں کی جا سکتی, لیکن یہ اتنے محتاط ہیں کہ یہ وہاں بھی کوئی ایسی بات نہیں کرتی جس کا تعلق رول آف لا سے ہو, کانسٹیٹیوشن کی بالادستی ہو, پارلیمنٹ کی بالادستی سے ہو. خواجہ آصف صاحب نے ایک بات کی ہے جی جی کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ٹیلی فون کرنا جو ٹیلی فون ٹیپ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. تو اب کیوں اعتراض ہے؟ مقصد نہیں اب ہم بھی اسی نہیں, وہ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب پرائم منسٹر تھے تو ان کے نوٹس میں جب یہ لایا گیا کہ آپ کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہونے دیں, میرے ہونے دیں. اچھا 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 ہاں تو اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ جس پر ویڈیو آ رہی ہے بہت زیادہ تکلیف ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ انفارچونیٹ ہے نا کہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس وقت اسی انلیگلٹی کو یہ اگنور کرتے ہیں کہ کہیں ان کو ہم پہ غصہ نہ آ جائے, تو اس وقت تو یہ اپیزمنٹ کی پالیسی پہ ہوتے ہیں کہ کرنے دو. اس وقت یہ پوچھتے نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر کسی کی پرائیویسی کو میں مداخلت کرنا, کسی کے فون ٹیپ کرنا یہ قانون جرم ہے. لیکن جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کو یہ جرت دے کون کے جو کہیں کہ یہ جرم جس نے کیا ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے گی, اس وقت تو یہ ان کو خوش کرنے کے لیے اچھا ایسی بات ایک منٹ کچھ سیکنڈ ہے, آپ نے بات کرنی ہے آخری کہ یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کے اوپر طلباء کے اور جو ہماری جو بنیادی مسائل جو وہاں پہ ابھی بجلی لوڈ شیڈنگ مہنگائی یہ سب کچھ اس کے اوپر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو پلیز. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ متنازع خطہ ہے جس سے آپ اتنی بڑی بجلی جو ہے وہ پیدا کر کے آپ پورے پاکستان کو روشن کرتے ہو اور اس خطے کے لوگوں کے جو 300-350 میگا واٹ کی ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کرتے ہو, تو یہ جو ہے وہ انتہائی ناانصافی ہے اس مظلوم خطے کی جو وائس لیس خطہ ہے جس کی وائسز جو ہے وہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. لینڈ لاکڈ ہے ہمیں اور ہماری آواز وہیں اٹھتی ہے اور وہیں مر جاتی ہے, لیکن ہم ایسی وائسز کو مرنے نہیں دیں گے اور ہم ان کو عالمی فورمز پہ پہلے بھی ہم لے گئے ہیں, ان کو جھٹکے لگے ہیں اور اب بھی ہم لے جائیں گے اور یہ فوری طور پر اپنے طور طریقے بدل کے آزاد کشمیر کے لوگوں کی جو فوری اور بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری کی جائیں. محترم ناظرین سامعین, ہمارا پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے. میں سب سے گزارش کرتا ہوں کشمیر کہ آپ لوگ کھڑے ہوں, سڑکوں پہ آئیں اپنے حقوق کے لیے. اور میں ایک بات بتاؤں
ہماری لوڈ شیڈنگ اسی دن ختم ہوگی جس